آج اس ملک کو دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو اکٹھا رکھ رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی فوج، کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے، ایک مضبوط فوج ہے، پروفیشنل آرمی ہے. وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ ملک 3 حصوں میں ہو جائے، ٹوٹ جائے. تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے. اور دوسرا جو ملک کو اکٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف. وہ کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں، سارے صوبوں کے اندر ہے. باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بے نظیر ملک کی زنجیر، وہ تھی پیپلز پارٹی، سارے ملک میں تھی. آج اب حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی، ختم ہو گئی ہیں. ابھی پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ، نام و نشان ہی دونوں پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گیا. وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں. یہ سارے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش، یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش. کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں، گورنمنٹ کو کمزور کریں. اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں. ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے. انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں. میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جا رہی. آپ نمبر میں لا رہے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں. براہ راست آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. کالر اب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ مخاطب ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی ڈسٹرپشن ہو رہی ہے. اچھا چلیں آپ دوبارہ کوشش کر لیں، پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900. اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے، پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے، اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں، اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ 3.5 سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو 10 سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا. تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتہ چلے گی. اب تو بڑا آسان ہے، آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے، اعداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 8 سے لے کے 13 تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے 3.5 سال میں کتنی مہنگائی ہے. آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی. ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی، لیکن آج عالمی مہنگائی ہے. عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے. تیل کی قیمت آسمانوں پہ ہے، اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے، گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے. دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. گندم آج کتنی. صرف موازنہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی 40 سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جو اب ہے، برطانیہ میں 30 سال، جرمنی، یورپ. تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں. نون لیگ کے دور میں 5 سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی. اس سے تقریباً 3 گنا کم پیٹرول کی، ڈیزل کی، تیل کی قیمت تھی. تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں. پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی. ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھے. تاریخی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس
0% بڑھی نہیں. جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی, پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی. ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی. ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے. کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے, ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا. جو بھی ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا, ہم نے 250 ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا اکٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا. اور اوورسیز پاکستان نے تاریخی ریمیٹنسز بھیجی ہے, یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجے اور وہ چوری کر کے, جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر, یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا, اس لیے وہ بھیج رہے ہیں. اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے, صرف موازنہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہوا اور ہمارے دور میں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں. لگائیں اور پھر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ایک سٹارٹ کر دی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہیں, ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں, انہوں نے ہمارا حملوں کا منہ کالا کیا ہے پورے دنیا میں, انہوں نے ہماری عزت جو ہے خاک میں ملائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتوں, ان میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے؟ کیا آپ اپنے ٹینیور میں کر پائیں گے؟ جی شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں, میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے خیر زیادہ نوجوان تو ینگ اس تب پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن میں ہمیشہ آخری گیند تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں. یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا, اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں. میں آپ سب کے لیے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا احتجاج ضرور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہو. کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا جدھر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا. میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا من احتجاج. میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے. کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے, آپ کا ضمیر آپ کو نکالے. آپ اپنی ملک کی وجہ سے, اپنے ملک کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے. اربوں روپے کیسز ہیں ان کے, ہم نے نہیں بنائے, ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں, اور صرف یہ غداری ملک سے کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے. اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں. جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ, میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سارا دن بیٹھا ہوں. ہمارا پلان بنا ہوا ہے. ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے. اس کو ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے. لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے, کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے. پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے